السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 54 تا 59 کی تفسیر و تشریح۔ سبق نمبر 21 کی لغوی وضاحت، لفظی ترجمہ گزر چکا ہے، اب تفسیر۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ ہے میری قوم کے لوگوں، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم عظیم کیا، تو قتل کرو اپنے لوگوں کو، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوا، یعنی جب تم نے اپنے مشرکین کو قتل کیا جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، تو بے شک وہ انتہائی زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلا کر صحرائے سینا میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے مشن پر روانہ ہو جاتے ہیں، کوہ طور پر تورات لینے کے لیے 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی غرض سے۔ تو پیچھے بنی اسرائیل کے پاس جو زیورات تھے، ایک سامری نامی شخص نے تمام تر زیورات اکٹھے کرنے کے بعد ان کو جلایا اور پگھلانے کے بعد ایک چھوٹا سا مجسمہ تیار کیا، بالکل بچھڑے کی مانند۔ تو اس میں ایک بولنے کی آواز تھی۔ بنی اسرائیل اس سے مرعوب ہوئے، کیونکہ مصری بھی ہندوؤں کی طرح گائے کے پجاری تھے۔ سب نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، بہت کم ایسے تھے جو اس موقع پر بچڑے کی بندگی سے محفوظ رہے ہوئے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر جب یہ سارا منظر دیکھا، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا تھا، تو آپ نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے شرک کی ان کو اپنے ہی بھائی قتل کریں۔ مثلا باپ نے شرک کی تو بیٹا قتل کرے، بھائی نے کی تو اس کو دوسرا بھائی قتل کرے، جس نے شرک کو نہیں کی وہ اس کو قتل کرے جس نے اس فعل کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ اور بنی اسرائیل میں جیسے شادی شدہ زانی کی سزا سنسار کرنا تھی، قتل کرنا تھی، اسی طرح جو مشرک اور مرتد ہو اس کی سزا بھی یہی تھی۔ ہماری امتوں میں بھی، یعنی کہ امت محمدیہ میں بھی، شریعت اسلام میں بھی یہی سزا ہے، لیکن فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ شادی شدہ زانی تو رجم کر دیا جائے گا، تب جا کر اس کی توبہ ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس میں تخفیف یہ کی گئی کہ وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے اگر پلٹ آتا ہے، نہیں تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا 3 دن کے بعد۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کی وضاحت میں امام طبری نے عبداللہ بن عباس کا ایک صحیح قول نقل کیا ہے کہ 70,000 لوگوں کو بٹھا دیا گیا اور باقی جو لوگ شرک کرنے والے نہیں تھے ان کے ہاتھ میں خنجر تھما دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریکی مسلط کی تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ جب روشنی دوبارہ سے ہوئی تو دیکھا کہ 70,000 لوگ بنی اسرائیل کے قتل ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصور معاف کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، یعنی کہ ان کا قصور معاف کر دیا قتل ہونے کے بعد، جیسا کہ وہی بات ہے کہ سنسار کرنے کے بعد جا کر بدکاری کی سزا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تب گناہ معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے یہ قانون تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی زیادہ متوجہ ہونے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آیت 52 میں جو بات گزر چکی ہے کہ پھر ہم نے تمہارا قصور معاف کیا، تو ہم نے بشر کو معبود بنایا، پچھلے سبق میں، وہ دراصل اس توبہ کے بعد ہی ہوا جب انہوں نے غلط کاروں کو، شرک کرنے والوں کو قتل کیا۔ اب اگلی آیت دیکھیے، ایک اور بات اس میں بیان ہو رہی ہے۔ اور جب کہا تھا تم، یعنی بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیلیوں جب تم نے کہا تھا کہ ہے موسیٰ ہم ہرگز تیرا اعتبار نہیں کریں گے، یعنی تیری نبوت کو، تیرے پیغام کو نہیں ماننے والے ہم، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اعلانیہ طور پر نہ دیکھو لیں۔ پھر تمہارے اس مطالبے پر تمہیں پکڑ لیا ایک چیخ نے، ایک بجلی نے، یعنی آسمانی بجلی نے، اس حال میں کہ تم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد،
تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ دو آیات یعنی آیا مبارکہ 55-56 کی تفسیر دیکھیے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس واقعے کا مفصل ذکر ہمیں ملے گا سورہ اعراف آیا مبارکہ 155 میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے مقررہ وقت کے لیے بنی اسرائیل کے 70 افراد کو منتخب کیا جو ہر قبیلے کے سردار اور وڈیرے قسم کے ذمہ دار لوگوں تھے، اور ان کو کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ پھر یہ ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، لہذا تم میری بات کو مانو۔ انہوں نے کہا کہ ہم قطعاً تیرا اللہ سے کلام کرنا نہیں مان سکتے جب تک کہ ہم خود اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو ان کے اس گستاخانہ اور انتہائی بد اخلاقی والے مطالبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت مسلط کی۔ زلزلہ بھی ہوا، پہاڑ سارا ہلنے لگا اور زوردار چیخ گرج اور کڑک کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا گیا، یعنی نیچے زلزلہ پہاڑ پر اور اوپر سے یہ کڑکدار آوازیں، پھر یہ سارے ہلاک کر دیے گئے، مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ تمہاری قوم کے جو لوگ تھے اس مطالبے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی دوبارہ سے کہ اللہ تو اگر چاہتا تو مجھ کو بھی اور ان کو بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، یہ مطالبہ کرنے سے پہلے ہی۔ کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے جو ہم میں سے چند بیوقوفوں نے کیا؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر چند لوگ بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں اور باقی سب اس پہ خاموش رہتے ہیں تو سب اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، تو اس لیے زندہ کیا تاکہ وہ لوگ شکر ادا کریں کہ موت کے بعد ان کو دوبارہ سے زندگی عطا کر دی گئی۔ بہت ہی کم یونیک اور ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے، اور زندہ کس لیے کیا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی اور بندگی کے بجائے شرک پر چل پڑے۔ اس کے بعد مزید دیکھیے ایک اور اللہ تعالیٰ ان پر جو احسان کیا ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں آیت 57۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، اور ہم نے اتارا تم پر من و سلوہ، حکم دیا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو مہیا کی ہیں، اور انہوں نے نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ صحرائے سینا پر پہنچے تو چلچلاتی دھوپ تھی، کوئی ان کے لیے اوٹ وغیرہ نہ تھی جس سے یہ دھوپ سے بچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص بادل مسلط کیا جو ہر وقت ان پر سایہ فگن رہتا، اور کھانے کے لیے کچھ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا۔ اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ من ایک میٹھا جو ہے وہ مشروب تھا، کھانے کی چیز بھی تھی، اور جو ہے وہ سلوہ نمکین یعنی کہ بٹیر یا اس طرح کا کوئی دوسرا پرندہ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ صحرا میں بیچ دیتے تو یہ پکڑ کر ان کو بطور غذا استعمال کرتے۔ حکم کیا تھا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی کہ ایک یہ کہ اس کو ذخیرہ کر کے نہ رکھو، دوسرا یہ کہ تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرو، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے گا، اس میں جو ہے وہ کسی کا حق مارنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ بجائے شکر بجا لانے کے انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، اور دوسرا یہ کہ تنگ دلی کا مظاہرہ کیا، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، جیسے کہ انسانی نفسیات ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کر کے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، غضبناک ہوا اور ان سے یہ نعمتیں چھین لیں، اور آخرت میں بھی ان کو اس پر سزا بھگتنا ہوگی۔ اب اگلی آیت دیکھیے۔ اور جب ہم نے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں یعنی بیت المقدس میں، یہ لوگ صحرائے سینا میں تھے اور ان کا آبائی علاقہ کون سا تھا؟ فلسطین، جسے بیت المقدس یا بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ کس طرح داخل ہو جاؤ اس شہر میں، پس کھاؤ اس میں سے جس قدر جہاں سے تم چاہو بے شمار، اور
دروازے سے جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہنا کہ جہار دے، بخش دے، حتتن کا مطلب کیا ہے؟ جہار دے، ہم تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے اور اس دعا کی وجہ سے تمہاری خطائیں بھی معاف کر دیں گے، اور نیکوکار جو ہوں گے ان کو زیادہ اپنی نعمتیں عطا کریں گے۔ اب یہ ہوا کہ یوشع بن نون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے انبیاء بنے، ان کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو فتح کیا، اور یہ صحرائے سینا میں 40 سال گزارنے کے بعد اس علاقے میں داخل ہونے لگے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ فتح کا موقع ہے، تو شکرانے کے طور پر تم عاجزی کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے مرکزی گیٹ سے، جو کہ اس شہر کا ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں فصیلیں ہوا کرتی تھی، تو جو ہی تم انٹر ہونے لگو اس شہر کے مرکزی دروازے سے، تو جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور زبان کال سے کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تم یہ دو کام کرو گے، ایک کون سا کام کرو گے؟ زبان حال سے جھکتے ہوئے، اور زبان کال سے یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، حتتن کا مطلب۔ تو ہم جو ہے وہ تمہارے ان دو کاموں کی وجہ سے اولاً کیا کریں گے؟ تمہاری خطاؤں کو جو بھی تم پہلے کرتے چلے آ رہے ہو معاف کر دیں گے، اور جو نیکوکار ہوں گے ان کو زیادہ عطا کریں گے۔ کیا عطا کریں گے؟ جنہیں معاف تو کر ہی دیں گے، لیکن اور بھی بہت سی عطائیں، نعمتیں جو ہے وہ ان پر نازل فرمائیں گے۔ اللہ کی رضا اور جو ہے وہ آخرت اور دنیا دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نوازشات عطا کی جائیں گی، جتنا زیادہ کوئی نیک ہوگا۔ اور محسنین کا مطلب کیا ہے؟ صحیح البخاری میں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ محسنین احسان سے ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت، اطاعت، خواہ کوئی بھی ہو، اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہو تیرا بندگی کرتے وقت، یعنی اس قدر اخلاص ہو، سنجیدگی ہو۔ اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی جتنا اخلاص ہوگا اسی قدر ہم تم کو زیادہ نعمتوں سے بہرامند کریں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آخری آیت میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو وہاں داخل ہونے کے موقع پر بجائے عجز و انکساری کرنے کے اور یہ کہنے کے کہ اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے، انہوں نے جو ظالم لوگ تھے بدل ڈالا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، اس بات کے علاوہ جو ان کو نہ کہی گئی تھی، یعنی کہ حتتن کے بجائے انہوں نے کہا حنطتن۔ حنطتن کے معنی ہے گندم، تو وہ بات ان کو حنطتن کی نہ کہی گئی تھی، انہوں نے حتتن کہنا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ بات کو بدل کر وہ بنا دیا جو ان کو نہ کہی گئی تھی، اور جو ہے وہ عجز و انکساری کے بجائے سورین کے بل اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا؟ طاعون کی بیماری اتاری ہے۔ رجزن سے مراد کیا ہے؟ طاعون کی بیماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون رجز، یعنی کہ رجز کو طاعون قرار دیا کہ رجز دراصل وہ وبا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گروہ پر اتاری، یہی گروہ مراد ہے، اور بنی اسرائیل سے پہلی اقوام پر۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون اتارا جس سے مزید ان کے لوگ ہلاک ہوئے، یہ اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فسق و فجور کرتے تھے۔ فسق و فجور کیا تھا؟ کہ عاجزی کے بجائے اکڑنا، اور اللہ کی نعمتوں کے بجائے شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کرتے؟ ناقدری کرتے، اور جو ہے وہ حتتن کے بجائے حنطتن کہتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا سورہ نصر میں کہ جب تو دیکھے کہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور اسلام کو فتح مل گئی ہے، تو آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا استغفار کریں اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ لیکن الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو عین اللہ کے کہنے کے مطابق عجز و انکساری کی، اور 8 رکعتیں فتح کی بطور نفل نماز ادا کی، اور اللہ تعالیٰ کی کثرت سے حمد و ثنا بیان کی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی تفسیر جو انتہائی اختصار کے ساتھ کی گئی۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ سورہ اعراف میں کی جائے گی۔